آج کابینہ کا اجلاس ہے. تحریری طور پہ تمام وزارتوں کو اہداف کا ایک دستاویز ارسال کر دیا تھا. اس کے اندر قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں اہداف شامل ہیں. لیکن عدلیہ کی آزادی کے لیے خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماری ذوالفقار خان. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی خط کی تحقیقات کے لیے وفاقی کابینہ نے آج انکوائری کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی ہے اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کو اس کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. ایک رکنی کمیشن کے TORs کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کے مطابق سنگل ممبر کمیشن جو ہے وہ ججز کے الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا تعین کرے گا. انکوائری کمیشن اس بات کا بھی تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست جو مداخلت کا جو الزام لگایا جا رہا ہے کیا اس میں ملوث نہیں. کمیشن کو انکوائری کے دوران کسی اور معاملے کی جانچ کا بھی اختیار ہوگا اور کمیشن تحقیق کی بنیاد پر بھی کسی پہ بھی جو ہے وہ محکمانہ جو ہے وہ ادارے یا ایجنسی کے خلاف کارروائی کی تجویز دے سکتا ہے. لیکن یہاں اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے، بلکہ کئی اہم سوالات ہیں اور ان میں یہ ہے کہ کیا کمیشن کو آزادانہ کام کرنے کے لیے حکومت کی مکمل جو مدد ہے وہ حاصل ہوگی. کمیشن کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچتی ہیں تو انہیں منظر عام پر لایا جائے گا اور سب سے اہم کمیشن کس کس کو بلانے کا مجاز ہوگا اور کتنا با اختیار ہوگا. یہ سب پوچھیں گے آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ، جو کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہوں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہے وہ عطا تارڑ صاحب سے بات کریں گے اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں جو PTI کی اس وقت ان کی جو ریزرویشنز ہیں اس پر بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن بہت ساری اس پر جو ہے وہ ریزرویشنز آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور بہت سارے کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں بیکاز اس میں براہ راست جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ الزام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ججز کی جانب سے. یہ کہا جا رہا ہے ایگزیکٹو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، جوڈیشری کے اندر مداخلت کر رہی ہے ایگزیکٹو. تو اس میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ خود ہی کوئی کمیشن جو ہے وہ بنا دیتا. بیکاز اگر ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے PTI کی ریزرویشنز کچھ جو ہیں وہ انفاؤنڈیڈ ہیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جسٹ ٹو انشور اینڈ شو ٹرانسپیرنسی اگر اس طرح خود ہی ایک جو سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی کمیشن جو ہے وہ نامنیٹ ہوتا تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا. ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ ایشوز اور کچھ سوالات ہیں جو رہ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اگر ایک چیز دیکھی جائے تو ٹائم فریم کا جو ہے اس میں کوئی تعین نہیں کیا گیا. میں آج دیکھ رہی تھی انکوائری کمیشن 2017 کا جو ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم فریم کا جو ہے وہ تعین کیا جائے گا. ایک ٹائم فریم ہوگا جس میں ان کو جو کمیشن ہے اس کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کرنی ہوگی. ایکسٹینشن ہو سکتی ہے لیکن کوئی ٹائم فریم کا تعین ہونا چاہیے. عطا اللہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. عطا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. عطا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو 6 ججز کے الزامات تھے وہ براہ راست ایگزیکٹو پہ جو ہے وہ آ رہے تھے کہ ایگزیکٹو وہ مداخلت کرتی ہے عدلیہ کے معاملات میں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بہتر ہوتا کہ اگر جو جوڈیشری ہے وہاں سے کوئی جو ہے وہ نام آتا یا جوڈیشری جو ہے وہ خود ایک کوئی کمیشن جو ہے تشکیل دیتا نہ کہ فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ آپ تو آلریڈی جو ان کے الزامات ہیں آپ ان کو مسترد کر چکے ہیں. تو آپ اس میں جو ہے وہ آپ ایک طرح سے کیا براہ راست الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے. آپ کو نہیں سمجھتے کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ بہتر انشور ہو جاتی ہے اگر وہاں سے کوئی نام آتا یا وہ اپنے اوپر جو ہے اس کی اونس لیتے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ یہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لکھا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے. اب جب یہ خط لکھا گیا تو چیف جسٹس پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کو جو ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں ان کو ملاقات کے لیے مدعو کیا اور جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک اعلامیہ آیا اور اس سپریم کورٹ کے اعلامیے میں یہ بات درج ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات میں کمیشن کی تجویز آئی اور اعلامیے میں کہا گیا کہ ایک کمیشن بننا چاہیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایگزیکٹو نے آن اٹس اون یہ پوزیشن ازیوم کر کے اور ججز کے خط پہ I completely understand that.
आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। अता साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये बात कर रही हूँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये जुडिशरी की तरफ से एक तरह से अगर कहा जाए कि मुशावरत के बाद जो है ये आपकी जुडिशरी की मुशावरत के बाद ये हुआ, बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस किस्म की पोलराइजेशन है इस वक्त माहौल में, जिस किस्म की जो है वो इल्जामात आ रहे हैं पीटीआई की जानिब से, जो पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में, आई डोंट नीड टू गो इनटू इट, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो ये मुशावरत हुई, कि आप ये नहीं समझते कि आपका दामन क्लियर रखने के लिए, एग्जीक्यूटिव का दामन क्लियर रखने के लिए ये बेहतर होता कि नाम शायद जुडिशरी से आ जाता, क्योंकि आप तो एक तरह से आप तो वो पार्टी हैं जिस पे इल्जाम लग रहा है। देखिए, बात ये है, अगर तो हम किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम देते, हम किसी रिटायर्ड सियासतदान का नाम देते, किसी वजीर का नाम देते, किसी साबका वजीर का नाम देते, जो हम दे सकते थे इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 2017 के तहत, तो चले आपकी बात दुरुस्त मान ली जाती। जब जुडिशरी के कहने पर और हायर जुडिशरी से मशावरत के बाद एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनकी इम्पेकेबल रेपुटेशन है, जिन पे कोई इल्जाम नहीं है, जिनका बेदाग माजी है, उनको लगाया जा रहा है, तो तनकीद किस बात की। और दूसरा देखिए, इसमें पीटीआई इज नॉट अ पार्टी, और इस सारे में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार जो पीटीआई वाले अदा कर रहे हैं वो नामुनासिब है। क्योंकि देखिए, ये मामला शुरू होता है 6 जजेस के खत से, वो जाता है चीफ जस्टिस के पास, वहां से एग्जीक्यूटिव के पास आता है, एक बामी मशावरत होती है, और आज काबीना टीओआर तय करके उन इल्जामात के हवाले से एक कमीशन बना देते हैं। तो अब क्योंकि इसका मकसद और था और इसके पीछे कुछ मोटिव्स होंगे सियासी तौर पे पीटीआई के, और वो कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि ये लेटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बंदयाल साहब के दौर में भी लिखा जा सकता था, तब इस मामले को टेकअप किया जा सकता था। और देखिए, जो खत लिखने वाले जजेस हैं, उनकी सरबराही जो जज साहब कर रहे हैं, उनका अपना रेफरेंस पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो इसकी टाइमिंग पे भी बड़े सवालात हैं। और मैं ये समझता हूं कि हमने आज एग्जीक्यूटिव के हवाले से जो स्पेकुलेशन की गई कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐसी चीजों को इनकरेज करता है या एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है, और उसको तशवीश की नजर से देखा और उसको नामुनासिब करार दिया कि ये तासुर बिल्कुल गलत है और इसकी हम नफी करते हैं, इसको रद्द करते हैं। फेयर इनफ, बट मैं एट द एक्सपेंस ऑफ रेपिटिशन, मैं जो सारे इवेंट्स आपने डिस्क्राइब किए मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रही, बट सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि एक तरफ से इल्ज़ाम जो है वो आप पे ही आ रहा है, और अगेन इस पोलराइज्ड माहौल में अगर आप एक कमीशन बनाते हैं, आपकी तरफ से नाम आता है, तो वो ऑलरेडी जो है उस पर सवालिया निशान उठ जाता है। माजरत के साथ, इस वक्त अगर कायदे आज़म भी होते, अगर आप उनसे कहते कि जी कायदे आज़म जो है वो इसकी जो है वो तहकीकात करेंगे, तो पीटीआई शायद उस पर भी नहीं मानती, क्योंकि नाम आपकी तरफ से आ रहा होता। और एज इट इज़ कुछ मैं ना मानूं की जो रट है वो भी पीटीआई की तरफ से लगी हुई है। पर जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि अग्रीव पार्टी नहीं है, अग्रीव पार्टी तो फिर वो बन जाती है ना जब ये तासुर दिया जाता है कि जो अपोजिशन के केसेस हैं उनके हवाले से मुदाखलत जो है वो हो रही है और हमारे पे प्रेशर आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी बॉल है जो अगर आप भी उनकी जगह होते तो आप भी इसको जो है वो इस पे जरूर खेलते और खुलकर खेलते। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि इसमें जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 का है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर उसमें एक टाइम फ्रेम का जो है वो कहा गया है कि टाइम फ्रेम जो है उसका तयन होगा, गो के वो टाइम फ्रेम जो है बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो टीओआर हैं, कम से कम मुझे तो नहीं नजर आया कि उसमें कोई टाइम फ्रेम का जो है वो कोई टाइम बाउंड है। ये कुछ बता सकते हैं क्या टाइम फ्रेम है, कितनी देर में से तहकीकात होगी? डॉक्टर साहबा, जो आज टीओआर इशू किए गए हैं उसके नतीजे में कैबिनेट विंग ने एक बाकायदा बाजाब्ता नोटिफिकेशन करना है तसद्दुद जिलानी साहब का, जिसमें टीओआर जो हैं वो दोबारा इनंसिएट होंगे और टाइम फ्रेम उसमें दर्ज किया जाएगा। और बाकी लवाजमात जिस तरह लॉजिस्टिक सपोर्ट है, सेक्रेटेरियल सपोर्ट है, ये कमीशन कहाँ पे हाउस होगा, किस बिल्डिंग में होगा, किस मिनिस्ट्री में होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें, क्योंकि ये डिटेल्स की और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, काबीना का काम था इन प्रिंसिपल फैसला करना। अब कैबिनेट सेक्रेटरी ने और कैबिनेट के सेक्रेटरी के कुछ फैसले करने हैं जो वो मशावरत से करेंगे और एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मगर मैं समझता हूं कि जो जुडिशरी के मामलात हैं और ये हसास नौयत है इस मामले की, तो इसको जल्द अज जल्द इसका फैसला होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अगले एक आधे रोज में इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन तमाम तर तफसीलात के साथ जारी कर दिया जाएगा। ठीक है।
राइट। अच्छा, ये बताइए कि हमने इस मुल्क में एक हिस्ट्री देखी है कि कमीशन जब भी बना है तो वो एक तरह से, पार्डन माय लैंग्वेज, अगर आम अल्फाज में कहूँ तो ये लगता है जी मिट्टी पाओ जो है वो इसके लिए सिर्फ ये काम किया गया है, इसको एक कोल्ड स्टोरेज में भेजने के लिए कि अच्छा जी बस वो एक कार्रवाई तो हो रही है लेकिन कोल्ड स्टोरेज में। हमूद रहमान कमीशन से स्टार्ट करें और फिर आप देखें फैज़ाबाद कमीशन जो है, अगर उसकी रिजल्ट्स कोई आ भी जाते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आज भी ये कहा जा रहा है कि जी जो गालिबन जो पैराग्राफ 50 है फैज़ाबाद कमीशन का, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, और ये हमने देखा ये होता आया है। क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि एक अच्छी नीयत से इतनी जल्दी कमीशन बनाया गया, और आप देखिए कि बड़ा स्विफ्ट एक्शन था। इधर खत आया और इधर कमीशन के लिए मशावरत हुई, उधर से फुल कोर्ट का एलामिया आया। वरना पिछले दौर में जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, हम चीख के रह जाते थे कि फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें। एक खत काजी फायजीसा ने भी लिखा था, क्या उस खत के नतीजे में कोई कमीशन बनाया गया? लेट अलोन अ कमीशन, छोड़ दें कमीशन को। क्या फुल कोर्ट की मीटिंग भी बुला सके बंदयाल साहब? यानी द देन चीफ जस्टिस was not able to convene a single meeting of the full court। यहां तो फिर भी बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई गई है और उसमें मशावरत की गई है। जिस तरीके से ये मामला चला है और बगैर शोर मचाए, बगैर कंट्रोवर्सी क्रिएट किए, मैं समझता हूं कि एक स्विफ्टली एक लेटर आने के बाद तमाम मामलात खुश असलूबी से आगे चलाए गए हैं। ये बहुत कम हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जब ये काम अनप्रेसिडेंटेड है तो मैं ये समझता हूं कि शफाफ तहकीकात होंगी। अगर तो कमीशन का हेड इतनी अच्छी शोहरत के हामिल एक साबिक चीफ जस्टिस ना होते जो तमाम लोगों को काबिल कबूल हैं, और कोई ऐसी शख्सियत होती जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती या अल्टीरियर मोटिव्स होते, तो चले फिर भी हम बात करते। मगर एक ऐसे शख्स को लगाने से ही ये नीयत साफ जाहिर होती है कि हम चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हों और इस मामले को बिल्कुल आपने भी ये कहा कि एक ऐसी शख्सियत जिस पे तमाम जजेस का कंसेंसस है, तो क्या ये जो 6 अग्रीव्ड जजेस हैं, क्या उन्होंने उनका कोई आपके पास वो कंसेंट आया या उनकी तरफ से कोई जो है वो इस पे रद्द अमल जो है वो आपकी तरफ आया है? कोई नहीं, नॉट दैट आई नो, हमारे तक रद्द अमल नहीं आया, मगर जो उनका मुतालबा था तहकीकात का उसको पूरा किया गया है। अब देखिए, जब तहकीकात का मुतालबा किया जाता है ना, तो उसके बाद फिर मोडेलिटीज दरख्वास्त देने वाला तय नहीं करता, वो एक हद तक ही उनका इन्फ्लुएंस होता है। मगर अगर उनके ऊपर एक बॉडी बैठी है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके अगर 6 से ज्यादा जजेस ने इस पे फैसला किया, हु कैरी मोर वेट, और फुल कोर्ट ने फैसला किया है, तो फिर तो उसको कबूल करना होगा। ये नहीं हो सकता कि फिर आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी डाउट्स कास्ट कर दें। और देखें, जो मैंने रेफरेंस की बात की, मुझे बताइए कि 1 साल में वो रेफरेंस क्यों डिसाइड नहीं हुआ? अब तक तो रेफरेंस डिसाइड हो जाना चाहिए था। जो 6 जजेस में से सीनियर मोस्ट हैं, उन्होंने जो रेफरेंस का ना जवाब दिया, ना कोई वहां पे रिप्लाई सबमिट करवाया। 1 साल से ऊपर हो गया है। और मुझे ये बताइए कि ये बात करते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की, एक अशरफ की या बूटे की दरख्वास्त जब आती है और उसको रजिस्ट्री ब्रांच में जाके पैसे देने पड़ते हैं और 2-2 साल उसका केस लगता नहीं है, और इस मुल्क की पॉलिटिकल लीड जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारे केसेस फिलफौर लग जाते हैं, तो क्या वहां पे भी किसी ने मना किया होता है कि इनके केसेस ना सुने? और हमारी जुडिशरी जिसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर मुझे बताइए जो पेंडेंसी है, जो हजारों केसेस अलमारियों में पड़े रह जाते हैं, उसका जवाब दे कौन है? क्या कभी किसी ने इस बात का भी लेटर लिखा है और क्या कहा है कि हमें जवाब दिया जाए? लेकिन बिल्कुल, लेकिन ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप लोगों को हम भेजते हैं, ऐवानों में भेजते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट है उनको सेफ गार्ड करें। आप पार्लियामेंट के फोरम से आप कोई कानून साजी कीजिए जिसमें इसको भी जो है वो बरूए कार लाया जा सके। बिकॉज तासुर ये है इस वक्त इस मुल्क में कि जानबूझकर केसेस जो हैं वो नहीं लगते, जानबूझकर जो है वो जस्टिस डिनाई होती है, बिकॉज दिस इज द लेवरेज दैट द पॉलिटिशियंस हैव ओवर द अवाम। ये एक तासुर है। खैर, आगे चलती हूँ। बात इस वक्त ये हो रही है कि पीटीआई कानून साजी बहुत होती है अक्सर, और क्विक डिस्पोजल का भी कहा जाता है। कई कवानीन के अंदर ये है कि जी ये केसेस 3 महीने में डिसाइड किए जाएं, 6 हफ्ते में डिसाइड किए जाएं। मगर देखिए, कोई वजह है कि हमारी जुडिशरी कई दफा, जिसमें बहुत अच्छे लोग मैं कह रहा हूं शामिल हैं,
مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جوڈیشری 138 رینک ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہماری آرم فورسز جو ہیں بالکل ٹھیک ہے, دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. بالکل ٹھیک. آگے چلتی ہوں. پی ٹی آئی آپ کو پتا ہے آلریڈی جو ہے ایک ابھی کل جو ہے وہ پشاور میں جلسہ کر رہی ہے, پھر 6 کو جو ہے 6 اپریل کو جو ہے وہ ملک گیر احتجاج کی بات ہو رہی ہے. نہ صرف یہ, مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ آپ کے اتحادی وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے لیے نہیں, اپنے لیے پوری عوام کے لیے جو ہے وہ نکل رہا ہوں کہ عوام کو ڈینائی کیا گیا ہے ان کے رائٹ کو, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ملا. ہی ول آلسو بی آن دا اسٹریٹس. آپ کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت سارا فوکس اکانومی پہ ہے, اکانومی کی بحالی پہ, معیشت کی بحالی ہے, ریسٹرکچرنگ ہے, ریفارم ہے اور وے فارورڈ ہے اور استحکام ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بلا وجہ آ کے احتجاج کرنا, یعنی آپ کے پی میں جیتے ہیں تو وہاں پہ سب اچھا ہے, پنجاب میں ہار گئے ہیں تو وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں وی آر پاس دیٹ. جس کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ جائے الیکشن ٹریبیونل میں. ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل الیکشن ٹریبیونل تشکیل دیے جا چکے ہیں. اور یہ سیج کرنا جو لاسٹ ٹائم ہوا, چینی صدر کے دورے کو روکا گیا جب 2014 میں دھرنے ہوئے, اور سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنا, یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ لوگوں نے 9 مئی کو بہت کھیل تماشا کر لیا. اس ملک میں آپ نے آگے لگا دی, شہداء کی یادگاروں کو بسمار کر دیا. تو آئی ایم سوری, یہ بہت ہی ایک سازش اور ایک بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ جیسے ہی ہماری کرنسی سٹیبل ہوتی ہے, سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے, انویسٹر کا کانفیڈنس. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی اس کنٹروورسی میں, اس سازش میں جو ہے وہ شامل ہے, بیکاز وہ بھی سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے جہاں دیدہ, بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, اینڈ ہی نوز بیٹر. ان کو بہتر پتا ہے کہ ملک کی معیشت کو غیر مستحکم نہیں کرنا. اور دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قدم ہے کہ ان کے لوگ سینٹ میں بھی آ رہے ہیں. انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی ووٹ دیا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ مین دھارے میں آئیں گے. اور مجھے امید ہے, اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد کو مروز خاطر رکھتے ہوئے کسی احتجاجی موومنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اچھی توقع ان سے رکھتے ہیں. تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو کنونس کر لیں گے اور وہ نہیں نکلیں گے. Am I right کہ آپ کی کوئی اس وقت جو ہے وہ چینل آف کمیونیکیشن اس پر چل رہا ہے؟ جی مجھے امید بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمارے روابط بھی ایسے ہیں, اور ایک عزت تکریم کا رشتہ ہے, ایک ماضی کی آپس میں قربتیں بھی ہیں. تو جو مجھے یہ سمجھ ہے کہ یہ چیزیں کام آئیں گی, اور مولانا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے مفاد کے ساتھ اور معیشت کے استحکام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور وہ اس احتجاجی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. عطا صاحب اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ سے کوئی حکومت وقت نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی گئے تھے, انہوں نے کہا جی بالکل گئے تھے, لیکن ہم دونوں نے اپنے غم جو ہے وہ ہم نے بانٹے, اور ہم نے اپنے ایک دوسرے کا غم جو ہے وہ ہم سمجھے اور بانٹا ہم نے. تو وہ بھی جو ہے وہ ہیلپ لیس اس طرح لگ رہے تھے. ان کا مطلب جو کانورسیشن کا متن ہے وہ یہ نکل رہا تھا. تو کیا نواز شریف صاحب ان کو کنونس کرنے گئے تھے اینڈ ہی واز انسکسیسفل, یا تھوڑا سا آئس بریکنگ ہوئی ہے؟ آپ کی بڑی کارڈیل, بڑی اچھی میٹنگ ان سے ہوئی تھی. ہمارے باقی بھی سینئر سیاستدان ان سے رابطے میں رہتے ہیں, میل ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ یہ معاملات حل ہوں گے, اور مولانا کو ہم قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے. مولانا, اگر ابھی سینٹ کی بات ہو رہی تھی, لیکن ایک شاید یہ بھی بات ہے کہ شاید اگر بلوچستان حکومت میں جس طرح ان کو جو ہے وہ ان کی شمولیت ہوتی, گو کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا, لیکن شاید اگر ان کو زیادہ ایکٹیولی پرسیو کیا جاتا, یا ابھی بھی کیا جا سکتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ کین آلسو پلے اے پارٹ؟ سوری, ہیلو. جی عطا صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر بلوچستان گورنمنٹ میں جو ہے وہ شامل ہوتے تو یہ شاید سڑکوں پر نہ نکلتے, اور آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ان کو پرسیو کرنے کی کوشش کی, اس وقت ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا, لیکن ابھی بھی دیٹ ڈور از اسٹل اوپن, ہی کین اسٹل بیکم پارٹ آف دی بلوچستان گورنمنٹ. اس کے یہ ڈٹر ہو سکتی ہیں چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک خارج امکان نہیں ہے, اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے, اور مولانا کو قائل کرنے کے لیے ہو رہی ہے. جی ہو سکتی ہے, اس پہ بات چیت خارج امکان نہیں ہے.
اور ان کی سینٹ میں دیکھیں نا، سینٹ میں بھی بلوچستان سے جو سیٹیں تھیں بلا مقابلہ ہوئیں، اور بالکل ان کے امیدوار بھی اس میں شامل ہیں. تو اٹس اے گڈ سٹارٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ابتدا ہے، اور یہ جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے تو اس میں مزید بہتری آئے گی، اور مولانا کو انشاءاللہ تعالی ہم قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اچھا، یہ بتائیے مجھے کہ آج کل بڑی تنقید ہو رہی ہے گنڈا پور صاحب پر ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے، اور جب پہلی ایک وہ تصویر آئی اس پہ بھی خان صاحب نے کہا جی تصویر نہیں کھنچوانی چاہیے تھی. اب اسد کیسر صاحب بڑی ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ انٹیریئر منسٹر سے اس طرح نہیں ملنا چاہیے تھا. یو آر پارٹ آف دا کیبنٹ، یو پریوی ٹو دس کانورسیشن، دیز ڈسکشنز. کیا آپ کو لگتا ہے کسی حد تک گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیچارے تھوڑے اب پاور لیس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، ذرا ایک طرح سے زچٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ صوبے کے معاملات بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں بٹ بڑھا بھی نہیں پا رہے کیونکہ ادھر سے پریشر آ رہا ہے؟ اور از ہی پلینگ ٹو دا گیلری؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، باہر آ کے ان کو اور بات کرنی پڑتی ہے، اور میٹنگز میں میں نے ان کو بڑا میچور پایا، اور ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ کی بھی بات کرتا ہے، اپنے صوبے کے حقوق کے تحفظ کرنا بھی جانتا ہے، جو اخلاق اور تمیز کے دائرے کے اندر رہ کے ریزنیبل بات کرنے والا وزیر اعلیٰ ہے. ابھی پرسوں کی میٹنگ جو تھی اس میں بھی میں خود بھی شریک تھا، وہ بھی میرے بالکل سامنے بیٹھے تھے. جو انہوں نے کے پی کے حوالے سے بات کی، جو اسمگلنگ ڈرائیو کے حوالے سے بات کی، اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو کے حوالے سے، جو الیکٹریسٹی تھیفٹ کے حوالے سے بات کی، اور پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی، تو وہ بڑا خوشائن تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا بھرپور اس میں کردار ادا کیا ہے، اور وہ آگے بھی تعاون کریں گے تو وفاق مضبوط ہوگا اگر اکائیاں مضبوط ہوں گی. اور وفاق کا جو صوبوں سے ایک بڑا فعال تعلق ہے اور رابطہ ہے، یہ رہنا چاہیے. یہ صوبے کی عوام کے بھی حق میں ہے، اور یہ ایک مضبوط وفاق کے بھی حق میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام مشکل ضرور ہے. جی جی، ان کا مشکل ضرور ہے، لیکن اندر وہ اور بات کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. بٹ آبویسلی ان پہ پولیٹیکل پریشر اپنے لیڈر کا ہے کہ وہ تعاون نہ کریں، مگر اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو نقصان کے پی کے عوام کا ہوگا، ان کے صوبے کا ہوگا. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل. فائنل کویسچن، ون لاسٹ کویسچن. اس وقت پرسیپشن یہ آ رہی ہے وفاقی حکومت کی اگر بات کی جائے بالخصوص شہباز شریف صاحب کی، تو لگتا ہے کہ ہی از بن رینڈرڈ پاور لیس. دو امپورٹنٹ منسٹریز، اور یہ جب حکومت سازی کا عمل جاری و ساری تھا، ابھی آپ نہیں بنے تھے منسٹر، تب بھی آپ سے بات ہوئی تھی، محسن نقوی صاحب کا نام، پھر اس کے بعد اس وقت جو فائنانس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب، یہ دو منسٹریز آپ کے پاس نہیں ہیں. لیکن اب مزید یہ تاثر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یو ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو مینٹین سم سارٹ آف کنٹرول اوور دا فائنانس منسٹری، لیکن یو ٹرن پہ یو ٹرن آ رہے ہیں. ابھی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو فورن منسٹر ڈار صاحب کو جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے، کیا اس پہ آنے والے دنوں میں کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے، یا واپسی یا یو ٹرن، اگر میں اس کو عام الفاظ میں عام فہم میں کہوں، ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو دیکھیں معیشت کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں اور کچھ میڈیا کے سیگمنٹس بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ معیشت میں استحکام آئے، اور سی سی آئی والے معاملے کو ایک غلط رنگ دینے میں کچھ لوگوں کی، میں کہہ سکتا ہوں کہ الٹیریئر موٹیو شامل ہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے آئین کہتا ہے کہ وہ وزیر اعظم پر مشتمل ہوگی، وزراء اعلیٰ پہ ہوگی، اور تین ممبرز ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے. اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نے جی اورنگزیب صاحب کو نکال کے ڈار صاحب کو رکھ لیا، جی اورنگزیب صاحب کو ریپلیس کر دیا، جی اورنگزیب صاحب کو رکھا نہیں. جی بات یہ ہے کہ جب نئی سی سی آئی بنتی ہے، وزیر اعظم کی ثواب دید ہے کہ وہ کن تین وزراء کو اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. اور میں کیبنٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ای سی سی کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا نا، ای سی سی کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، پھر اس پہ پھر واپسی ہوئی نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں. میں پہلے سی سی آئی کو ایڈریس کر لوں. میں کیبنٹ کا بھی حصہ ہوں، کچن کیبنٹ کا بھی حصہ ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب با اختیار وزیر خزانہ ہیں. وزیر اعظم کی مکمل بیکنگ اور حمایت اور سپورٹ اور کانفیڈنس اور ٹرسٹ ان کو حاصل ہے. تو یہ سی سی آئی والا تاثر غلط ہے. ای سی سی کا سن لیں. ای سی سی میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ مزید سنجیدگی لانے کے لیے اور ای سی سی میں معاملات کو تیز چلانے کے لیے وزیر اعظم چیئر کر لیں، تاکہ وہیں پہ سارے فیصلے ہو جائے اور وہ وزیر اعظم کے پاس فیصلے دوبارہ نہ آئیں اور ایفیشینٹ ایک سسٹم بن جائے. میرا صرف مجھے بالکل کلوزنگ کی طرف جانے، صرف یہ بتا دیجئے کوئی سی سی آئی کے معاملے پہ واپسی تو نہیں ہوگی نا؟ میں پہلے ای سی سی کا آپ کو صرف ایک لائن میں بتا دوں کہ ای سی سی کے فیصلے کیونکہ کیبنٹ کے پاس آنے ہوتے ہیں فار ریٹیفیکیشن، تو بہتر سمجھا گیا کہ وہ پھر وزیر اعظم کیبنٹ کو ہی چیئر کریں اور ای سی سی وزیر خزانہ کو دی جائے،
دیکھیں CCI میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے اور کوئی ڈسکمفرٹ بھی نہیں ہے اورنگزیب صاحب کا، اور جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ڈار صاحب کا اور اورنگزیب صاحب کا، ایز اے کیبنٹ ممبر آئی کین واؤچ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ معاملات آگے چلیں گے، اور ہمیں معیشت کے استحکام کے لیے نا ایسی کیا سرائیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ چلیں آن دیٹ نوٹ تھینک عطا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک چھوٹی سی لینی ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہوں گے، PTI کی کیا ریزرویشنز ہیں اس پر ان سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اس وقت PTI کی جانب سے جو ہے جو یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے کیٹیگوریکلی۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا کمیشن بنایا جائے جس طرح کا جو میمو گیٹ کمیشن تھا وہ تھا، یا اس کے بعد جو اس دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن جو بنا تھا اس طرح کا کوئی کمیشن بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ PTI یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہماری بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی تو ہم سڑکوں پر ہوں گے اور ہم مزاحمت کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں۔ وہ تو آلریڈی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے ان کی جانب سے کہ 31 کو رادر کل جو ہے وہ پشاور میں جو ہے وہ احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد 6 تاریخ کو ملک گیر جو ہے وہ احتجاج ہوگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ تو علی محمد خان صاحب سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کیا اعتراضات ہیں، کیوں جو ہے وہ تصدق حسین جیلانی صاحب کا جو نام ہے اس پہ آپ کو اعتراض کیا ہے علی صاحب؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ پہلی بات یہ ہے کہ تصدق جیلانی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ رہے، ان کی ذات پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری ان کی ذات سے لڑائی ہے۔ دو بنیادی نکات ہیں، ایک اصولی ہے اور ایک واقعاتی ہے۔ دیکھیں اصولی طور پہ ہم سمجھتے تحریک انصاف ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں اس طرح کی تحقیقاتی کمیشنز کا کوئی نتیجہ برابر نہیں نکلا، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن کوئی بھی کمیشن، ایک ریٹائرڈ جج کو لے کے ایک بندے کو لے کے اس کے لیے ٹیوار بنانا، پھر آپ نے اس کا امپاور کرنا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے اس ملک میں ریٹائرڈ بندہ چاہے جس بھی ادارے کا اس کی وقت ویسے کوئی اس طرح پھر رہتی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج کو لگا کے سارا حکومتی مشینری اس کے ساتھ اگر آپ لگاتے ہیں، حکومتی مشینری خدا کر کے کسی عدالت میں رپورٹ نہیں جمع کرتی، کوئی ہائی کورٹ تو چھوڑیں سپریم کورٹ کو اتنے غوچے دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی ماضی میں عطا بندیال صاحب کا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا انتظامیہ نے، تو انتظامیہ کا ایک فورم بنا کے ایک وزیر اعظم کو آپ نے اختیار دے دیا جو اس کا بینیفیشری ہے، اس سارے ڈرامے کا وہ بینیفیشری ہے جو سارا کچھ ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا ایک زمین ہلانے والا واقعہ تھا، لیکن وہ ایک جج کا ایک واقعہ تھا، حالانکہ 1 یا 6 یا 10 سے فرق نہیں پڑتا، ایک بھی کافی۔ اتنی تو 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھ دیا ہے، یہ تو کسی بھی ملک میں وہ بنانا سے بنانا ریپبلک، کوئی پائنیپل ریپبلک کنٹری میں بھی اگر 6 جج اس طرح کر دیں تو زمین ہل جاتی ہے۔ اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اگر کوئی رائٹنگ آن دا وال دیکھے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو اپنے نیچے یا اپنے کسی سینئر پینل کے نیچے سٹنگ جتنے ججز ہیں لارجر بینچ کے نیچے کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا، جس طرح ماضی میں بنے ہیں، داندلی پہ بنا تھا جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور واقعات پہ بنے، وہ کمیشن بنے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کے نیچے، تو پھر کسی کو کوئی ڈر ہوگا، کوئی آ کے رپورٹ دے گا۔ ادروائز یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ بالکل یہ بات جو ہے وہ کھو کھاتے جا رہی ہے، کھڈے لائن چلی جائے گی۔ اور واقعاتی پہ بھی ایک بات کروں، یہ تو اصولی بات ہے کہ ہم کمیشن کی اس لیے اس سے مخالفت کرتے ہیں کہ اس کمیشن سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ واقعاتی یہ ہے کہ محترم تصدق جیلانی صاحب اچھے آدمی ہوں گے، کریڈیبل ہوں گے، ان کے نزدیکی فیملی ممبرز، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ سارا کچھ موجود ہے، نزدیکی فیملی ممبرز نے رات جو عدم اعتماد ہمارے خلاف کامیاب ہوئی امریکہ کی ایما پہ ہوئی، ان کے فیملی ممبرز نے سپورٹ کیا شہباز شریف کو، خوشیاں منائی کہ عمران خان کی حکومت جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے ایک کوسچن مارک جب اٹھتے ہیں تو پہلے تو ہم اس کمیشن کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ بنانا بھی ہے تو پھر ایسی شخصیات کو بنائیں جن کا پی ڈی ایم سے یا کیئر ٹیکر سٹرک سے کوئی تعلق تو نہ ہو۔ لیکن یہ باتیں ثانوی ہیں، جب ہم کمیشن کی طرف اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر چاہے اس میں آپ کسی کو بھی لگا دیں الف بے جیم کو، مسئلہ زیادہ کمیشن سے ہے۔
مسئلہ تھا کمیشن سے آپ نے اگین میرا خیال ہے وہ بات آپ نے خود ہی ایڈریس کر دی. میرا نہیں خیال کہ اب آپ کی بات سے کلیئر ہو گیا کہ ریٹائرڈ جج ہوں یا سرونگ جج ہوں, بیسکلی آپ کمیشن سے جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن بننی نہیں چاہیے تھی, کمیشن کوئی ڈیلیور نہیں کرے گا. لیکن پھر کیا دین واٹس دا سولوشن؟ بیکاز ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کمیشن جو ہے ڈیلیور نہیں کرے گا, دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے نیچے بھی اگر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کمیشن بنا دے جیسے ماضی میں بنا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آپ کی جو پارٹی ہے اس کی اپنی ریزرویشنز, بہت سنگین قسم کی ریزرویشنز چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی ہیں. جس طرح کے سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی رہیں جو آپ کی پارٹی سپورٹ کرتی رہی, آپ کی ریزرویشنز کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. سو پھر سلوشن کیا ہے, مجھے بتائیں کہ کیا کریں پھر؟ دیکھیں, ایک ہے ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے حکومت اپنے اختیار سے ایک کمیشن بناتی ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن سپریم کورٹ کی سٹنگ ججز جو لارجر بینچ بیٹھتا ہے, سٹنگ ججز حاضر سروس ججز کے نیچے جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے وہ بہت ہائیلی امپاورڈ ہوتا ہے. اس سے کچھ نکلنے کا جو ہے وہ احتمال ہے. علی صاحب لیٹ می آسک یو دس, چیف جسٹس آف پاکستان یا جسٹس عامر فاروق کے نیچے اگر ایک کمیشن بنے تو کیا آپ یہ آج یہ کہہ سکتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ اس طرح کا کمیشن اگر بنے اس کی جو فائنڈنگز آئیں گی, چاہے ہمیں وہ اس طرح وہ سوٹ نہ کریں, یا کیونکہ اس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کیسز کے حوالے سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے, تو آپ یہ آج گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو بھی پھر اس کا فیصلہ آئے گا وہ آپ کو قابل قبول ہوگا, وہ کنٹروورشل نہیں بنے گا, آپ کی پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کین یو گیو دیٹ گارنٹی؟ دیکھیے, گارنٹی تو آپ کو عمران خان ہی دے سکتے ہیں جو ہماری جماعت کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں. میں البتہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دونوں کو آپ ایک پیرا میں نہیں رکھ سکتے, بڑا فرق ہے. چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کے, بہت فرق ہے. تو ایک میں وضاحت کروں, میں آپ سے یہ پوچھ لیتی ہوں کہ چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں, اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر بنتا ہے کمیشن تو آپ کو ایکسیپٹیبل ہوگا علی بھائی؟ جی 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 حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ کل کچھ کنفیوژن پھیلی. تحریک انصاف نے بطور جماعت عمران خان صاحب کے حکم پہ, تحریک انصاف کی آفیشیل پوزیشن یہ نہیں ہے, تحریک انصاف نے نہ چیف جسٹس پاکستان سے نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی استعفیٰ وغیرہ نہیں مانگا. یہ کسی شخص کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نیچے اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, ان کے حکم پہ بنتا ہے, یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یا تو وہ سو موٹو نوٹس لیتے یا کوئی جوڈیشل کمیشن وہ سپریم کورٹ کا بناتے, خود بنائیں, یا اپنا سینئر ججز کا کوئی پینل بٹھائیں, لارجر بینچ بنائیں, تاکہ حاضر سروس سپریم کورٹ کی ججز کے نیچے انویسٹیگیشن ہو. تو ان 6 ججز جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا تھا, 6 جج صاحبان نے, اس لیے تو نہیں لکھا کہ آپ شہباز شریف جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی ریٹائرڈ جج کو بلا کے اپنا کمیشن بنائے اور وہ پھر ٹی او آر بنائے. اور کابینہ کی مجھے آپ یہ دیکھیے کابینہ کی جو بھی کچھ کمنٹس آئے ہیں باہر کہ انہوں نے اس کو اتنا ایزی لیا ہے, اتنا یار میں ایک بات کرتا ہوں, اگر کسی کابینہ ممبر کے گھر میں خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کو اس طرح کا فیملی کے نزدیک ترین جگہ پہ اس طرح کے کیمرے لگے, وہ برداشت کریں گے؟ صحیح, وہ برداشت کریں گے؟ بالکل. یہ تو ایسا کام ہے جس پہ کوئی ملک ہل جائے. یہ کیا ہمارے اخلاق کو کیا ہو گیا ہے, ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ علی بھائی میرے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, سخت الفاظ میں اس کی مذمت ہونی چاہیے. پر آج کل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے, کیونکہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیویجول کی رائے ہو سکتی ہے. پروڈیوسر آپ کو بھی کہتی ہوں, آپ کو سنا بھی دیتے ہیں, نیاز اللہ نیازی صاحب باقاعدہ آپ کی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ کی لیگل ٹیم جو ہے اس بات کی تائید کر رہی تھی کہ ہمیں استعفے چاہیے, اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت دفعہ ماضی قریب میں جو ہے وہ آ چکے ہیں کہ ایک بندہ ایک چیز کہتا ہے, پھر کہا جاتا نہیں جو انفرادی کیپیسٹی میں یہ بات کر رہا ہے, پھر جو ہے وہ کوئی دوسرا بندہ دوسری بات کرتا ہے. ذرا دکھا دیجئے کہ کیا بات ہوئی جو نیاز اللہ نیازی صاحب کا انفرادی موقف علی بھائی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق, اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز کے پاس, تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ ہم چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیل فور استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے, ہم انشاءاللہ لیز موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں گے, سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے, ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے, ڈی چوک بھی جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمارا پیسفل رائٹ کوئی نہیں چھین سکتا. اچھا علی بھائی, ان کی دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کے اہم رکن شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی پارٹی کے نمائندے ہیں, لیگل ٹیم کا حصہ ہیں, پھر ساتھ ان کے رؤف حسن صاحب بھی بیٹھے ہیں, باقی لوگ بھی, آپ کی لیگل ٹیم بھی بیٹھی ہے. تو یہ انفرادی کیپیسٹی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی از ان ڈس رے. پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا مطلب ایک موقف ایک آتا ہے, دوسرا آپ کہتے ہیں اس کی نفی آپ کر رہے ہیں.
یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں آفیشیل ورژن وہی ہے اور وہی ہوگا جو سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر وہ دیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو سٹنگ جو ہے وہ چیئرمین بنایا ہے. سٹنگ چیئرمین جو بات کرے گا وہ عمران خان کی بات ہوگی، باقی میں یا کوئی بھی شخص میں بھی بات مجھے یہ بتائیے ابھی تک اس کی پوزیشن بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کی نفی کیوں نہیں کی؟ اس کی نفی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ نفی کیوں نہیں کی علی بھائی؟ اگر کیوں نہیں آئے ابھی تک، انہوں نے کیوں نہیں کہا یہ انفرادی کیپیسٹی میں تھا؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے اگر استعفیٰ مانگا ہے تو پھر عمران خان نے مانگا ہے، کیونکہ پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں بھی اس میں موجود تھا، اس میں خان صاحب نے کسی استعفے وغیرہ کی بات ڈیمانڈ نہیں کی. یہ ایک انفرادی رائے ہو سکتی ہے. میرا صرف ایک سمپل سا سوال ہے، میرا ایک سمپل سا سوال ہے، انفرادی رائے نہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اگین میں وہی بات کر رہی ہوں، پنچوتا صاحب، رؤف حسن صاحب، شعیب شاہین صاحب، سارے ہی واز سراؤنڈیڈ بائی یور لیگل ٹیم. اینڈ دین جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے ابھی تک اس کی آ کے نفی کیوں نہیں کی اور یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ تو میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ان کا انڈیویجول کی رائے ہے، یہ میری یا پارٹی کی رائے نہیں ہے، عمران خان کی رائے نہیں ہے. اس کی نفی کیوں نہیں ہوئی پھر ابھی تک؟ دیکھیں میں آپ کو غرض کروں، میرا تو اتنا وقت اس جماعت میں ہو گیا ہے، تو ہماری تو ٹریننگ خان صاحب نے ایسی کی ہے. ہم نے تو اس زمانے سے اس میں کام کیا جب اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری تھے، جہانگیر ترین صاحب کے زمانے میں بھی، حالانکہ میرا تو جہانگیر ترین صاحب سے احترام کا رشتہ ہے لیکن اصولی اختلاف ہمیشہ رہتا تھا. تو ہماری تو ٹریننگ یہ ہوئی ہے کہ بات وہی ہوتی ہے جو آپ کا چیئرمین کرتا ہے. جب یہ واقعہ اس چیز کی مجھے انفارمیشن آئی کہ کوئی استعفیٰ ہمارے کچھ محترم دوستوں نے مانگا ہے، فوری طور پہ میں کل میڈیا پہ بیٹھنے لگا تھا، میڈیا پہ بیٹھنے سے پہلے فوری طور میں نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا آفیشیل پوزیشن کیا ہے، کیونکہ خان صاحب کی موجودگی میں خان صاحب نے استعفیٰ مانگنے کی ڈائریکشن نہیں دی. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے مجھے بتایا کہ استعفیٰ ہم نہیں مانگ رہے. ہاں تو علی بھائی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ بیرسٹر گوہر یا آپ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اتنا متحرک ہے، وہ اتنا جو وائبرنٹ ہے، وہاں سے کوئی جو ہے اس کی نیگیشن آ جاتی ہے کہ جی ہم نے تو نہیں مانگا، یہ ان لوگوں کی، پہلے آپ بھی یہ کہہ رہے تھے ایک بندے کی ہو سکتی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کی ہو سکتی ہے، یہ ان لوگوں کی اپنی رائے تھی اور یہ نہ چیئرمین کا پوائنٹ آف ویو ہے، نہ یہ بانی چیئرمین کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور ان کی بات نہ سنی جائے. دیکھیے ایک بات ہوئی تھی، اس پہ غور ہوا تھا کہ جو محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کے پاس خان صاحب کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی بیل بھی لگی ہوئی ہے. تو کیا جب 6 ججز کا لیٹر آیا، اب کیا ہم چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں وہ کیس چلنے دیں یا درخواست کریں کہ وہ ریکیوز کریں؟ اس کے لیے پھر علی بھائی آپ کو پتا ہے میں آپ کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ کو پتا ہے میں آپ کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں جب آپ نے گھمانا ہوتا ہے نا تو آپ کیسے گھماتے ہیں. آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے کہ بیرسٹر گوہر کیوں نہیں سامنے آ کے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتا اور یہ اور چیزیں جو علی بھائی سے ڈسکس کرنی ہیں. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسد کیسر صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت اہمیت کا متحمل بنی ہوئی ہے، جس میں علی صاحب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مشورہ دیتا ہوں کہ وفاق سے روابط فی الفور ختم کریں. انہوں نے اب تک کوئی بھی افسر آپ کی مرضی کا نہیں لگایا اور نہ صوبے کے بقایا جات پر کوئی عملی پیش رفت کی ہے. اب مفاہمت نہیں مزاحمت کا دور ہے. ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بڑی تحریک شروع کرنے والے ہیں. اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو لگتا ہے کہ شاید کچھ ریزنز ڈھونڈے جا رہے ہیں، کچھ وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ ہم سڑکوں پر نکلیں. اگر واجبات کا معاملہ ہو تو ابھی حکومت کو آئے ہوئے جو ہے وہ میرے خیال ہے کیا 10 دن بھی نہیں ہوئے شاید آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے، جو یہ سی سی آئی کے فورم سے تمام چیف منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے. آئی تھنک ہارڈلی اٹس بین اے ویک اور سو. پھر اس کے بعد آپ کا صوبہ جو ہے وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے ان دا وار اگینسٹ ٹیررزم. ناسور پھر سر اٹھا رہا ہے. اگر انٹیریئر منسٹر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اس پہ بھی اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ اس پہ تنقید کا ان کو نشانہ جو ہے وہ بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ مزاحمت کیا دے گی آپ کو؟ اگر آپ مفاہمت کے ساتھ افہام و تفہیم سے معاملات جو ہے وہ حل کریں گے تو تبھی یہ معاملات حل ہوں گے نا. یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک ریزن ڈھونڈا جا رہا ہے سڑکوں پہ آئیں اور بس نہیں چلنے دینی. دیکھیں ان کی ایک رائے ہے، ظاہر ہے ایک موومنٹ میں ہے جماعت، ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن پارٹی کی آفیشیل پوزیشن یہی ہے کہ علی امین خان نے اگر وزیر اعظم فارم 47 والے
کیونکہ ان کو ہم وزیر اعظم مانتے نہیں ہیں، لیکن کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کیا کریں، مجبوری ہے، سسٹم چلانے کے لیے ملاقات تو کریں، کیونکہ پیچھے کروڑوں لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں. تو 1700 ارب کے قریب گنڈاپور صاحب نے جو فگر دی ہیں، 1700 ارب کے قریب محصولات ہیں پختونخوا کی مرکز پہ. اس کے ساتھ ساتھ بجلی گیس کے ایشوز ہیں، روڈز کے ایشوز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایگریکلچر خوراک وغیرہ کے بے شمار مسائل ہیں، پھر سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ابھی حال ہی میں بہت بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا خیبر پختونخوا میں، جہاں ہمارا قریبی عزیز بھائیوں جیسا دوست ملک چین کے ساتھ واقعہ ہوا. تو دونوں معاملات میں اب گنڈاپور صاحب مرکز میں آئے، صوبے کے معاملات کے لیے، ان کے حقوق کے لیے وہ بیٹھے، عمران خان صاحب کی اجازت سے بیٹھے. پھر اب یہ جو وزیر داخلہ آئے ہیں، اگر گنڈاپور صاحب جذباتی بند کا مظاہرہ کرتے اور نہ ملتے، اب اس پروگرام میں آپ میرے سے سوال کر رہی ہوتی کہ دیکھیے ہمسایہ ملک، آپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ملک کے باشندوں پہ اتنا حملہ ہوا، دہشت گردی ہوئی، اور آپ کے وزیر اعلیٰ کی حالت ہے اتنا غیر سنجیدہ ہے کہ مل نہیں رہا وزیر داخلہ سے. دیکھیں میں تو اس کی تعریف کر رہی ہوں، کہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے. آپ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک لائن سے بات کلیئر ہو جائے گی. گنڈاپور صاحب سے کل میری بات ہو رہی تھی، انہیں بڑی اچھی بات کی، رات اس وقت شاید میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا دیکھو میں محسن نقوی سے نہیں ملا، میں وزیر داخلہ پاکستان سے ملا ہوں، کیونکہ میرے صوبے میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے سنجیدہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی اجازت سے ہی وہ علی بھائی میں تو آپ کو 100% انڈورس کرتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسد کیسر صاحب بار بار تنقید کر رہے ہیں کہ پولرائزیشن کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے اس وقت اس ماحول میں؟ دیکھیں وہ بات تو آپ اسد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں، میں تو اس پارٹی کا موقف دینے بیٹھا ہوں. جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے وہاں بھی گنڈاپور صاحب پیچھے نہیں ہے. دیکھیں صوبے کے معاملات کے لیے وہ میچورٹی دکھا رہے ہیں، لیکن سیاسی جو موقف ہے، کل انہوں نے مجھے خود یہ کہا کہ جو ہے ہمارا ریلی ہے اور آپ اس میں ضرور آئیے گا، وہ خود اس کو لیڈ کریں گے. تو کسی بھی جگہ پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے سیاسی موقف سے پیچھے نہیں ہٹا، وہاں پہ کھڑا ہوگا. 2 ہفتے پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا، میں اس میں خود موجود تھا ان کے ساتھ، اور کل دوبارہ وہ ریلی پہ کھڑے ہوں گے. لیکن جہاں صوبے کے معاملات ہوں گے وہاں ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ معاملات چلائیں گے، وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. چلے مجھے اس سے بالکل ٹھیک، بالکل، اور یہی میچورٹی ڈیمانڈز دس، بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے لیکن ایک چیز یہ بتائیے کہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ جس وقت کچھ ایسے لوگ جو پارٹی میں جو ہے وہ مفاہمت جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور آپ بھی اسی کیمپ کا حصہ ہیں، انہوں نے جب ملاقات کی خان صاحب سے اور کچھ میسیجز جو ہیں دینے کی کوشش کی کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، مفاہمت کی طرف چلتے ہیں، تو کیٹیگورکلی خان صاحب نے بھی یہ کہا، میسج دیا کہ جی اگر آپ نے اس طرح کے پیغامات لانے ہوتے ہیں تو آپ بے شک میرے پاس نہ آیا کریں، اور یہاں پہ صرف مزاحمت جو کرے گا اسی کے لیے جو ہے وہ سپیس موجود ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں پتہ نہیں ہے کدھر سے کوئی کیا باتیں اڑا دیتا ہے. میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میرے سامنے خود یہ پچھلی ملاقات میں نہیں، اس سے پہلی ملاقات میں 16 فروری کو جب میں ملا تھا، میں نہیں مل رہا تھا، میرے ساتھ 2 اور بھی آنریبل ممبر تھے، سردار کھوسا تھے اور چیف محترم عامر ڈوگر صاحب تھے. تو خان صاحب نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی تھی، جس کا مطلب ہے کہ مفاہمت، لیکن مفاہمت سے پہلے سچائی. ٹروتھ ہوگی تو مفاہمت ہوگی نا. اگر آپ سچ ہی نہیں بولیں گے، سب سے پہلے یہ سچ تو بولیں کہ مینڈیٹ چرایا گیا، مینڈیٹ ہمارا واپس کریں گے، مفاہمت ہوگی نا. تو یہ صرف مفاہمت نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کا مطلب مزاحمت ہی ہوگی، پھر اس کا مطلب ٹھیک ہے یہ، پھر یہ بات صحیح ہے کہ مفاہمت نہیں مزاحمت کا یہ بھی اس طرح سے آپ نہیں لے سکتے. آپ نے سچ بولنا ہوگا، آپ نے سچی بات کرنی ہوگی، تب مفاہمت کی بات ہوگی. اس میں مزاحمت کی بات نہیں، مفاہمت تب ہو سکتی ہے جب سچ بولیں. مجھے بھی بات کیجیے، آپ کہتے ہیں مجھے بھی یہ بتائیے کہ شہباز شریف کہتے ہیں گاندھی پہ بات مت کرو، آؤ میرے ساتھ معیشت پہ بات کرو. بھائی شہباز صاحب، معیشت پہ بات ہم تب کریں گے، پہلے ہمارا مینڈیٹ تو واپس کرو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ محسن نقوی صاحب کی بات ہو رہی تھی، آپ کی بہت سارے تحفظات ہیں ان کی تعیناتی پر بھی، اور آپ یہ ایلیگیشنز آپ کی ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ چرایا گیا وہ ان کی مدد سے جو ہے وہ پنجاب میں چرایا گیا، ہمارے پہ جو تشدد ہوا انہوں نے سارا کیا. اب آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نکلیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، ملک گیر احتجاج ہوگا. وہ اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یو آر فالنگ انٹو another trap of 9th May والا؟ ایک طرف پھر آپ اس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ تو پھر حرکت میں آئے گی. کس طرح آتی ہے، کیا ہوتا ہے، پھر ایک دفعہ آپ اپنے آپ کو وہیں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیں پرامن احتجاج تو حق ہے کسی بھی پاکستانی کا. ابھی آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے فلسطین کے حق میں ایک مظاہرے پہ محترم سینیٹر، فارمر سینیٹر اپنا مشتاق صاحب جماعت اسلامی والوں پہ پرچے کٹے ہیں. یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ یہ کوئی مطلب ہے؟ لندن میں اور واشنگٹن میں
آپ فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکال سکتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس ملک میں آپ فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف، وہ اسرائیل جس کے بارے میں بابائے قوم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا تھا اتنے سخت الفاظ سے یورپ کی نجات. علی صاحب I'm sorry, I'll have to interject there. مجھے پروگرام جو ہے وہ اس کو کلوز کرنا. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا. We'll see you tomorrow. Good night and اللہ حافظ.